الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام اور ایک زناکار عورت یعنی کہ ایک بدکار عورت کا ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ لوگ بھی حیران و پریشان ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کا ویڈیو آپ تمام دوستوں کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ کو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے، مکمل یقین ہے، تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ پائیں۔ تو چلیے پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو یہ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار پیغمبر اور نبی بھیجے، لیکن آج ہم جس پیغمبر کا ذکر یہاں پر کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شرف بخشا ہے، وہ ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کا، یعنی اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے کا۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ بات چیت کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تھے تو اس وقت اللہ نے آپ کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری صفات عطا فرمائی کہ جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت اور صحیح طریقے سے زندگی جینے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ پیارے دوستو، کسی شہر میں یہ زناکار عورت رہتی تھی، اس کا جسم فروشی کا دھندا تھا، یعنی کہ وہ اپنا جسم بیچ کر پیسے کمایا کرتی تھی اور خوب عیش و آرام کی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس کے گھر والے اس سے سخت ناراض تھے۔ ایک دن اچانک کچھ ایسا ہوا کہ اس زناکار عورت کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ وہ بدکار عورت اس دنیا سے چلی گئی۔ اب اس کے گھر والے تو اس سے پہلے ہی ناراض تھے، اس لیے ان لوگوں نے اس کو دفن نہ کیا بلکہ اس بدکار عورت کی لاش کو اس کے گھر والوں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ایک کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ یعنی کہ اس زناکار عورت کو اس کے گھر والوں نے کفن دفن نہیں کیا بلکہ اس کی لاش کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ ادھر جب اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے، یعنی کہ اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، آج باقی کی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے آپ جاؤ اور جا کر میرے ایک بندے کی لاش جو کچرے میں پڑی ہے اس کو اٹھاؤ اور غسل وغیرہ دے کر اس کو کفن پہناؤ، عزت کے ساتھ اس کی تدفین کرو، یعنی کہ اس کو دفناؤ۔ اللہ کا یہ حکم سن کر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی سے واپس آئے اور اس شہر میں داخل ہوئے جس میں اس بدکار عورت کی لاش کچرے کے ڈھیر پر پڑی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی لاش کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تلاش کرتے کرتے آپ علیہ السلام ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر بہت سارا کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، جہاں پر اس شہر کا سارا کچرا پڑا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر دیکھا کہ اسی کوڑے کے ڈھیر پر ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور ایک بڑے تعجب کی بات یہ تھی کہ اس لاش کے آس پاس 4 کتے اس لاش کی رکھوالی کر رہے تھے، یعنی کہ 4 کتے اس لاش کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے تاکہ کوئی پرندہ یا پھر کوئی دوسرا کوئی خونخوار جانور اس بدکار عورت کی لاش کو پامال نہ کر سکے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے اس عورت کے بارے میں، اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو اس بدکار عورت کے گھر والوں کے بارے میں بتایا اور ان کا پتہ بھی بتا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے گھر گئے اور اس کے گھر والوں سے کہا کہ آپ میری اس لاش کو اٹھانے میں مدد کرو۔ تو یہ سن کر اس عورت کے گھر والوں نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم اس عورت کی لاش کے قریب بھی ہرگز نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ ایک بڑی بدکار عورت تھی۔ اس نے اپنی ساری زندگی زنا کاری میں گزار دی، اس نے اپنی ساری زندگی بدکاری اور گناہوں میں گزار دی، اس لیے اب ہم اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اس طرح سے اس کے گھر والوں نے اس کی لاش کو اٹھانے سے صاف صاف منع کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے دوسرے
دوسرے لوگوں کے پاس گئے اور اس لاش کو اٹھانے میں مدد کرنے کو کہا، مگر کوئی بھی اس کی لاش کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہر کوئی اس کی لاش کو اٹھانے سے صاف طور پر انکار کر رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون یعنی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر اپنے بھائی سے کہا، اے میرے بھائی ہارون، اس عورت کی لاش کو اٹھانے میں میری مدد کرو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس عورت کی لاش کے پاس گئے، پھر دونوں نے مل کر اس عورت کی لاش کو اٹھایا اور گھر لے گئے۔ اب اس عورت کی لاش کو غسل دینے کی باری آئی تو اس شہر کی کوئی بھی عورت یعنی کہ کوئی بھی عورت اس بدکار عورت کی لاش کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر پھر اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی یعنی کہ اپنی زوجہ اور اپنی بہن کو حکم دیا کہ وہ اس عورت کی لاش کو غسل دے دیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی بیوی اور بہن نے اس عورت کی لاش کو غسل دیا۔ غسل کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی مدد سے اس عورت کی لاش کو اٹھایا اور دفن کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دفنانے کے بعد جیسے ہی واپس آ رہے تھے تو اس شہر کے تمام لوگ آپ کے سامنے آ گئے، یعنی کہ اس شہر کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو گھیر لیا اور سب کے سب کہنے لگے، اے موسیٰ، آپ ہمیں اس بات کے بارے میں بتائیے، آپ ہمیں اس بات کی وجہ بتائیے کہ آپ نے اس زناکار اور بدکار عورت کو اتنی عزت کیوں دی؟ اگر آپ ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتا سکتے تو پھر آپ نے جو کلمہ ہمیں پڑھایا یعنی کہ جو کلمہ ہم نے آپ کا پڑھا، ہم وہ کلمہ آپ کو واپس کرنے آئے ہیں۔ تو یہ سن کر اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا، اے لوگو، اللہ نے مجھے جو حکم دیا بس میں نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کر دی۔ اب اگر آپ اس کی وجہ جاننے چاہتے ہیں تو بس آپ مجھے کوہ طور پر جانے دیں، واپس آنے کے بعد میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی ضرور دے دوں گا۔ اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان سن کر وہ لوگ واپس چلے گئے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور کی پہاڑی پر گئے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اے اللہ، اس شہر کے لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، اس بات کا جواب مانگ رہے ہیں کہ میں نے اس زناکار اور بدکار عورت کو اتنی عزت کے ساتھ میں کیوں دفن کر دیا؟ تو یہ سن کر اللہ نے فرما دیا، اے موسیٰ، یہ عورت واقعی میں ایک بدکار عورت تھی، اس نے اپنی تمام زندگی بدکاری میں گزار دی، مگر ایک مرتبہ یہ عورت ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں پر ایک کتا پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ جب اس عورت نے اس کتے کو پیاس سے تڑپتے ہوئے دیکھا تو کتے کی اس حالت پر اس عورت کو رحم آ گیا۔ یہ عورت پاس ہی ایک کنویں پر گئی اور اس نے کنویں کو پانی سے اپنے کپڑوں کو گیلا کیا اور پھر اس کتے کے منہ میں لے جا کر ان کپڑوں کو نچوڑ دیا۔ کتے کے منہ میں جیسے ہی پانی گیا تو اس کے تڑپتے ہوئے جسم میں جان آ گئی۔ اے موسیٰ، مجھے اس عورت کی یہ رحم دلی بہت پسند آ گئی اور ہم نے پھر اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ وہ اس کی روح قبض کر کے لے آئے تاکہ یہ پھر کبھی کوئی بدکاری نہ کر سکے۔ تو دوستو، آپ اس بات سے اب اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا رحیم و کریم ہے کہ ایک بندہ چاہے جتنے بھی گناہ کر لے، اگر وہ اللہ کی راہ میں کوئی ایک بھی اچھا کام کر لیتا ہے اور اگر وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے تو اس کے تمام گناہ اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی زندگی بھر گناہ کرتا ہے اور پھر کبھی اللہ کی کسی مخلوق پر رحم کر دیتا ہے یا پھر اللہ کی راہ میں کوئی نیک کام کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس پر اتنا رحم فرما دیتا ہے کہ اس کے پیچھے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں پیارے دوستو، اللہ اپنے ایسے بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے جو کسی دوسری مخلوق پر رحم کرتے ہیں، کسی دوسری مخلوق کی جان بچاتے ہیں۔ اللہ ایسے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں ایسا نیک کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نیک عمل کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں
اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔